اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو ہمارے تیسرے سبق میں خوش آمدید۔ آج ہمارے دو تین طرح کے موضوعات ہیں اور خاصی اہمیت رکھتے ہیں، بالخصوص عروض کے حوالے سے، اور اس کے مبادیات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ہمارا پہلا عنوان ہے تلفظ، کہ تلفظ کیا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں تلفظ کی اہمیت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہے۔ اگر تلفظ قائم ہے تو زبان کی ساخت، زبان کی خوبصورتی، اس کی شائستگی اور جتنی بھی لذتیں ہیں اس زبان کی، سب قائم ہیں۔ اور اگر تلفظ نہیں ہے تو پھر زبان کا کوئی حسن نہیں۔ اور اس سے معانی پر کیا فرق پڑتا ہے یہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تلفظ کی تعریف کیا ہے، کہ تلفظ کہتے کسے ہیں۔ تلفظ الفاظ میں آنے والے حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور حرکات و سکنات کا خیال رکھنا تلفظ کہلاتا ہے۔ اب تلفظ کی درستی کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ جب تک تلفظ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، لفظ اپنے صحیح معنی بھی نہیں دے گا اور زبان اپنی صحیح خوبصورتی جو اس کا اندرونی حسن ہے وہ بھی سامنے نہیں لا پائے گی۔ تو اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو ہم املا کی درستی کریں گے۔ اگر ہمیں لفظ کا املا کا یا کی، یہ املا لفظ یہ مونس بھی استعمال ہوتا ہے اور کئی ایک جگہوں پر یہ مذکر بھی ہے۔ اگر میں املا کو مونس یا مذکر استعمال کروں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر ہم کسی لفظ کا املا درست لکھیں گے تو پڑھنے والا جو ہے اسے درست پڑھے گا۔ تو ایک تو اس طرح تلفظ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے لفظ کی ادائیگی۔ اس کے لیے جب ہم اساتذہ کو سنتے ہیں، ان کے لیکچرز کو یا تقاریر کو سنتے ہیں، تو جس طرح وہ لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ لفظ ادا کیسے ہو رہا ہے۔ آج کل تو مختلف اپلیکیشنز ہیں لغات کی، کوئی لفظ ہم تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی پروننسیشن پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو وہ لفظ جو ہے اس کا تلفظ بتا دیا جاتا ہے کمپیوٹرائزڈ فارم میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لفظ لکھتے ہیں تو اس کے تلفظ کے لیے کچھ حرکات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تلفظ صحیح سے ادا ہو۔ تو وہ حرکات کیا ہیں؟ ان میں زبر، زیر، پیش وغیرہ جو حرکات ہیں ان کے لسانیات میں اپنے نام ہیں، وہ نام آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فتح یعنی زبر جب کسی لفظ پر ڈالیں گے تو وہ اپنا الگ سے اپنی آواز دے گا۔ اس طرح کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش، سکون یعنی جزم، جب کسی حرف پر یہ آ جائے تو اسے ساکن کر دیتی ہے یہ علامت سکون۔ اسی طرح شد یا تشدید، جب ہم نے کسی حرف کو لفظ کے اندر دو بار استعمال کرنا ہو، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر اس کو دو بار ادا کرنا ہو تو ہم اس پر شد ڈال دیتے ہیں، وہ مشدد ہو جاتا ہے اور اس عمل کو تشدید کہتے ہیں۔ تو یہ شد ہے۔ اسی طرح مد ہے، جب ہم کسی لفظ حرف کو کھینچیں گے تو یہ مد ہے، یا پھر اس کے آگے ہے تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش جو ہیں ان کا نام ہے تنوین۔ اسی طرح اشباع یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور یہ تو حرکات ہیں، یا اسے آپ انگلش زبان میں جیسے اے ای آئی او یو واولز ہیں جو آواز پیدا کرنے والے علامتیں ہیں، تو یہ بھی آواز پیدا کرنے والی ایک طرح سے علامتیں ہیں، زبر، زیر، پیش، شد، مد، تنوین، جزم جو بھی ہے۔ اور اس کے آگے پھر جو حرف استعمال ہوتا ہے ان حرکات کی جگہ کئی ایک الفاظ کے اندر ایک حرف ہم استعمال کرتے ہیں، واو اور یا، تو ہم ان کی آوازوں کو بھی یہاں مینشن کر دیتے ہیں، ان کو بھی یہاں شامل کر دیتے ہیں۔ واو معروف، جب واو اپنی پوری کی پوری آواز دے، جیسے خوب
لفظ خوب ہے، خے کے بعد واو آ رہا ہے تو معروف طریقے سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح واو مجہول جب پوری آواز نہ دے اور خوف لفظ ہے تو واو پوری آواز نہیں دے رہا. اسی طرح واو معدولہ جب واو آتا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، جیسا کہ خواہش، خوش. اور اس طرح واو لین ہے کہ جہاں واو آئے اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یعنی وہ مفتوح ہو تو وہ اس طرح ادا ہوگا جیسا کہ غور یا قوم. قاف پر زبر ہے، واو واو جو آ رہا ہے اسے واو لین کہیں گے، ساکن ہے لیکن ہے واو لین ہے. تو قوم یا غور جو الفاظ ان میں دیکھو واو لین استعمال ہو رہا ہے اور کس طرح کا تلفظ یا کس طرح کی آواز پیدا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یائے معروف جیسا کہ پابندی، اب یہاں دیکھیں یائے معروف آ رہا ہے. اور یائے مجہول جیسا کہ بندے، اگر یائے معروف آئے گی تو بندی اور یائے مجہول آئے گی تو بندے. اور اس طرح یائے لین جیسا کہ ابھی واو لین آیا تھا، ایسی ہی صورت یہاں بھی ہے. جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پیارا، نیارا، تو یہاں یہ جو ہے نہ معروف ہے نہ مجہول ہے تو ایک الگ سے ایک آواز پیدا کر رہی ہے یہ تو یہ یائے لین ہے. یہ ہیں ہمارے پاس حرکات. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے تلفظ کی. بالخصوص عروض کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ تلفظ کی کیا ضرورت ہے. جب تک کہ ہمیں کسی لفظ کا تلفظ نہیں آتا، ہم اسے پوری صحت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تو ہم کبھی بھی مصرے کا وزن برابر نہیں کر سکتے. ہم دو مصروں میں آنے والے جو الفاظ ہیں ان کا وزن جو ہے اس کو بیر میں نہیں لا سکتے، ان دو مصروں کو ان کا وزن برابر نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک لفظ ہے، سے حرفی لفظ ہے سین میم تے، اور ایک سے حرفی لفظ ہے صاد فے تے. ایک کو ہم پڑھتے ہیں سمت جس کا صحیح تلفظ ہے سمت، اور دوسرا ہے صفت. سواد کے نیچے زیر ہے اور فے پر زبر ہے، تے ساکن ہے، صفت. اگر ہم پہلے کو پڑھیں سمت اور دوسرے کو پڑھیں صفت، جیسا کہ کئی ایک حضرات اس طرح پڑھتے ہیں سمت اور صفت، تو جب ہم عروض کے اعتبار سے اپنے مصروں کو جانچیں گے پرکھیں گے تو سمت جو ہے وہ وزن سے چلا جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو ہمیں تلفظ کی بنیادی ضرورت ہے عروض کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں. تلفظ کے اصول کچھ میں نے یہاں آپ کے لیے کوٹ کیے ہیں، ان کو ذرا پڑھ لیجئے گا. اردو تلفظ کے چند اہم اصول ہیں. یہاں ویڈیو روک کر ان کو آپ خود پڑھ لیں. وقت کے بچاؤ کی خاطر سکرین پر آپ کے سامنے ہیں. ویڈیو روک کے یا تو اپنے پاس لکھ لیں یا ان کو خود پڑھ لیں. ایک یہ ہے اور دوسرا یہ چند اصول ہیں جو ہم نے تلفظ کے لیے یہاں کاپی کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پڑھنے کے بعد ہمارا تلفظ درست ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں کہ عروض میں تلفظ کی صورت کیا ہے. ایک تلفظ ہم نے ابھی دیکھ لیا، زیر زبر پیش تنوین شادمات جو بھی ہم نے دیکھا پیچھے. ایک یہاں ہم دیکھیں گے کہ عروض میں تلفظ کی صورت کیا ہے. عروض میں زیر زبر پیش جو ہے اور اسی طرح تنوین ہے یا اشباع ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش الٹا پیش ہے، تو ان کو یہاں متحرک اور ساکن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. یہاں صرف دو ہی متغیریں ہیں. ایک ہے متحرک جس پر زبر زیر پیش آ جائے، تنوین آ جائے، جس حرف پر اشباع آ جائے تو وہ متحرک ہے، اور جس پر جزم آ جائے جو حرف آواز نہ دے رہا ہو وہ ساکن ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں عروض میں بعض دفعہ ساکن متحرک ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ متحرک ساکن بن جاتا ہے. عروض میں یہ چند پیچیدگیاں ہیں، یہ ہمیں یہاں معلوم ہو جائیں گی. جیسا کہ آپ کے سامنے ایک لفظ ہے درد، دال مفتوحہ ہے، دال مفتوح، رے اور پھر اگلا جو دال ہے یہ ساکن ہے. جب اور اسی کے ساتھ ہی جسم ہے، جیم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یہ مکسورہ ہے، اور سین اور میم یہ دونوں ساکن ہیں. یہ درست لفظ ہے درد اور جسم. اب ان کو شعر میں دیکھتے ہیں. لکھتے ہیں خواجہ میر درد کے درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا،
اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا. یہاں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے درد کو. پہلا دال جو ہے اس پر زبر ہے، رے ساکن ہے، اور عروض میں دوسرا دال جو ہے اس پر زبر آ رہا ہے. بے شک یہ اپنے تلفظ کے اعتبار سے ساکن تھا مگر یہاں یہ متحرک ہو گیا. عروض میں تلفظ کی یہ صورت کہ عروض میں درمیان میں شعر کے مصرے کے درمیان میں آنے والا اگر کوئی لفظ ہے اور اس کے آخر میں دو حروف ساکن آ رہے ہیں، پہلا ساکن ہوگا تو دوسرا متحرک ہو جائے گا. جیسا کہ یہاں درد ہے، اور پھر دید میں دال مکسورہ ہے. یہ اور اگلا جو دوسرا دال ہے یہ دونوں ساکن ہیں، لیکن مصرے میں یہ کیا بن گیا کہ پہلا مکسورہ ہے متحرک، یہ ساکن، اور دوسرا دال یہ بھی متحرک ہے. کیسے؟ میں نے یہاں یہ آگے اس کی بیر رقم کی ہے آپ کے لیے، ابھی اس پہ توجہ نہ دیں آپ. بہرحال آگے ہم چل کر اس پر جب بیریں پڑھیں گے تو مزید بحث کریں گے. یہاں صرف میں آپ کو فرق دکھا رہا ہوں کہ عام تلفظ میں اور عروض کے تلفظ میں بنیادی فرق کیا ہے. یہاں دیکھیں فاعلاتن 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 فعلن، یہ اس کی بہر ہے اور یہ اس کا ایک لے بن جاتی ہے. تو درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، تو فاعلاتن یہاں فے پر زبر ہے، الف ساکن ہے، عین کے نیچے زیر ہے، لام جو ہے یہ متحرک ہے. تو پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا متحرک اور چوتھا متحرک اور پانچواں ساکن. تو یہ دیکھیں پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا متحرک، چوتھا متحرک، پانچواں ساکن، یوں ہی برابر ہوا یہ. اگر ہم یہاں دال کو متحرک نہیں کریں گے تو ہمارے پاس فاعلاتن بالکل نہیں آئے گا. دوسرا دیکھیں غالب کا شعر ہے کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. تو جسم کا میم جو ہے یہاں اس پر زبر آ رہی ہے، حالانکہ تلفظ میں یہاں میم ساکن تھا. اور یہاں بہر میں لانے کے لیے عروض کے اصول کے مطابق جب ایک متحرک کے بعد دو مسلسل ساکن آ رہے ہوں تو ہر دوسرا ساکن جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا. تو یہ عروض میں تلفظ کی صورت یہ ہے. یہ ہمارا ایک بنیادی موضوع تھا. اس پر مزید بار بار پریکٹس کریں گے اور دیگر اشعار بھی اس طرح کے دیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے تو ہمیں یہ اصول بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. وزن اور عربی زبان میں وزن کے پیمانے. ہمارے پاس کچھ پیمانے ہوتے ہیں جب ہم ایک واحد لفظ کو اس کی جمع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک وزن ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک میزان ہوتا ہے جس پر ہم تول رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ جو لفظ ہے یہ اصول کے مطابق درست ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کوئی 10-11 قسم کے جو اوزان ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں الفاظ کے اعتبار سے. پھر جب ہم بیر پڑھیں گے تو یہی الفاظ وہاں ریپیٹ ہو رہے ہوں گے. مفاعیل بھی آپ دیکھیں گے، فعلن بھی آپ دیکھیں گے، فعالہ بھی آپ دیکھیں گے، فعیلہ بھی آپ وہاں دیکھیں گے، اور اسی طرح مفاعلن بھی وہاں آپ دیکھیں گے، مفاعیل بھی آپ وہاں دیکھیں گے. تو یہ الفاظ جب وہاں بہر کے اندر آئیں گے، ہم نے یہاں ان کو دیکھ لیا ہے اس لیے وہاں یہ نامانوس نہیں لگیں گے ہمیں. تو دیکھیں افعال ایک وزن ہے، ایسا ہی وزن ہے جیسا کہ آپ 2 کلو چینی، 2 کلو چاول، 2 کلو مرغی کچھ بھی تلوائیں تو پیچھے جو دکاندار باٹ رکھتا ہے ترازو پر وہ ایک باٹ ہے، ایک لوہے کا بنا ہوا ایک پتھر نما ایک باٹ ہے، وہ ایک ہی ہے. آگے چاہے اس کو چینی تولنی پڑے تو اسی پہ تولے گا، چاول تولنے پڑے تو اسی پہ تولے گا، کوئی بھی چیز تولے گا، باٹ پیچھے ایک ہے، اشیاء آگے مختلف ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح باٹ پیچھے یہ ہے افعال. آگے الفاظ اس وزن پر آتے رہیں گے، جس طرح ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ابواب بر وزن افعال ہے. تو افعال اس پر دیکھیں میں نے 3-4 الفاظ آگے لکھیں، ابواب، اسباب، اصحاب، القاب، آداب. یہ جس وزن پر آ رہا ہے وہ افعال ہے. اسی طرح دیکھیں افعلہ ایک وزن ہے، یعنی مثال لے لیں کہ یہ ایک پاؤ ہے، اس پاؤ پر جو الفاظ آئیں گے آگے دیکھیں اسلحہ، ادویہ، ازمنہ، اغذیہ. یہ غذا کی جمع ہے، یہ زمانہ کی جمع ہے، یہ دوا کی جمع ہے اور یہ اسلحہ ہے. اب دیکھیں فعول، یہ بھی ایک وزن ہے. عیوب، قصور، ظروف، حقوق، یہ وہ اوزان ہے. یہاں آپ دیکھ لیں کہ لفظ جو ہے حرف پر اسی طرح کے اعراب آئیں گے جس طرح کے اس کے وزن پر اعراب لگے ہوئے ہیں. اگر وزن میں فے پر پیش ہے تو اس لفظ پر جو اس وزن پر ہم تول رہے ہیں اس کے بھی پہلے حرف پر یعنی عین پر پیش آنا چاہیے.
آنے والے آگے جو بھی حروف ہوں گے عیوب کو ہم مثال لے لیتے ہیں. این پر پیش ہے، فے پر پیش ہے، یا این پر پیش ہے، یا یہ پر پیش ہے، یہاں واو ساکن ہے، یہاں واو ساکن ہے، یہاں لام ساکن ہے، یہاں بے ساکن ہے. تو جس پر جو بھی حرکت آئے گی اس پر جو ہم موزون لائیں گے، یعنی میزان پر جو لفظ ہم تول رہے ہوتے ہیں اسے موزون کہتے ہیں، وہ جب ہم اس پر لائیں گے تو اس کی حرکات بھی بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے. اس طرح فعلا، اب دیکھیں ادبا، فقرا، عمرا، غربا، رفقا، شعرا. اب دیکھیں ان کی اگر واحد کو آپ دیکھیں گے وہ بھی ایک ہی وزن پر ہے. ادیب، فقیر، امیر، غریب، رفیق. اب یہاں دیکھیں یہ سارے سب کا ایک ہی وزن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اب دیکھیں البتہ شعراء کا جو واحد ہے وہ ان سے مختلف ہے. افاعل، تجارب. اب این کے نیچے زیر ہے نا، تو ہر آنے والا پانچواں جو بھی حرف ہوگا ان الفاظ کے اندر اس کے نیچے زیر ہوگی. تجارب، مذاہب، عجائب، مطالب. اور پھر ایک وزن ہے مفاعیل. تو دیکھو اسالیب، مکاتیب، تصانیف، شیاطین. اب دیکھیں فعال، فعال، یہاں این مشدد ہے. فے، این، این الف لام، فے، این، این الف لام، یوں یہ 5 حروف ہوئے. تو دیکھیں حفاظ، زہاد، خدام، عشاق، سکان. تو یہ دیکھیں جب شعر میں استعمال ہوگا یہ لفظ تو یہ اگر اس پر تشدید نہ ہوئی، عشاق کہہ دیا گیا تو وزن پر کتنا بڑا حرف پڑے گا. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. یا پھر اس قدر شوق یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. اس کا پہلا مصرع ہے غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں. سین کاف، کاف الف نون، سکان. تو فعال کے وزن پر آ رہا ہے سکان. پھر دیکھیں افعلا، اتقیا، اغنیا، انبیا، اقربا. ہم اکثر یہاں رہ ڈال دیتے ہیں، اقربا کہہ دیتے ہیں. تو اقربا، اولیاء. پھر دیکھیں اور فعل، دیکھیں فرق، فرقے کی جمع. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ فرق بھی ایک لفظ ہے. فے پر زبر ڈال دو، رے ساکن، کاف ساکن کر دو، فرق. مائنس جسے ہم ریاضی کی زبان میں کہتے ہیں فرق. اور دیکھیں فرق، فرقے کی جمع. حکم، حکمت، یا اس کی جمع حصص، حصے کی جمع. نعم، اس کے نیچے میں نے زیر اس لیے ڈالی ہے کہ نعم اگر کہیں گے تو عربی زبان میں جی ہاں کے معنوں میں آئے گا. نعم، نعمت کی جمع. فتن، فتنے کی جمع. تو فعل دیکھیں فرق، حکم، حصص، نعم، فتن. اسی طرح دیکھیں فعل، یہ بھی ایک وزن ہے. کتب، سبل، طرق، یہ طریق کی جمع ہے طرق. اور مدن، ہم اسے مدن پڑھتے ہوتے ہیں، مدن. اب دیکھیں فعل، سور. فعل ایک وزن ہے تو اس پر آنے والی میں نے مثالیں جو لکھی ہیں سور، امم، سنن، دول. یہ صورت ہے، یہ امت ہے، یہ سنت ہے، یہ دولت ہے. تو آپ دیکھیں ان کے واحد کا بھی وہی وزن ہے اور جمع اس کا سب جو اس قبیل کے الفاظ ہیں ان کی جمع بھی فعل کے وزن پر آئے گی. پھر دیکھیں فعال، نکات، اسے ہم نکات بھی پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ. نکات، صفات، عظام، کرام، جہالت. یہاں دیکھیں جہالت تیار ہی ہے نا، تو یہاں فعالت یہ بھی آ سکتی ہے. یہ ہم عروض میں جا کر دیکھیں گے کہ آخر میں جب مصرع ہمارا ختم ہو رہا ہے تو فعلن کی جمع کی جگہ فعلات بھی آ سکتا ہے. اصولاً یہ درست ہے. تو یہاں فعال کی جگہ فعالت یا جہالت لایا جا سکتا ہے. یہ وہاں ہم جا کر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو یہاں ہم نے عربی اوزان کو دیکھا. عربی اوزان پر جب ہم اپنی اردو کے اندر بھی واحد الفاظ کی جمع بنا رہے ہوتے ہیں تو دراصل اس کے پیچھے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے یہ باٹ ہیں. ان باٹ پر، ان اوزان پر ہم ان الفاظ کو تول رہے ہوتے ہیں. تو اس کی مشق کی ضرورت ہے. لسانیات کی کئی ایک کتب موجود ہیں. اس کو اساتذہ کو بار بار سنا جا سکتا ہے اپنے تلفظ کو درست کرنے کے لیے. اگر ہم شعر کہنا چاہتے ہیں تو ہمارا تلفظ درست ہونا چاہیے. آگے دیکھیے وزن کی اقسام کتنی ہیں. 3 اقسام آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے صرفی، میں نے تعریف ساتھ نوٹ کر لی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں.
کہ صرفی وزن وہ ہوتا ہے جس میں میزان کے اندر موزون کی، ابھی ہم پیچھے پڑھ آئے کہ میزان کیا ہے اور موزون کیا ہے، میزان کے اندر موزون کی حرکات و سکنات کا بھی لحاظ رکھا جائے، حروف اصلی اور حروف زائد۔ اب حروف اصلی کیا ہے؟ فے، عین اور لام، جیسے ضربہ، فعلا، فعلا اصلی حروف ہیں، اور اس سے ہٹ کر جو حروف کے اندر آ رہے ہیں وہ حروف زائد ہیں، تو اصلی حروف اور حروف زائد کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ساکن، ساکن کے مقابلے میں، جیسے ابھی ہم نے فعلا کی جگہ ضربہ پڑھا، ساکن ساکن کے مقابلے میں آئے، متحرک متحرک کے مقابلے میں آئے، اصلی اصلی کے مقابلے میں آئے، اور زائد زائد کے مقابلے میں آئے، تو یہ ہوگا جی وزن صرفی۔ مثلا لطائف ایک لفظ ہے، یہ کس وزن پر آ رہا ہے؟ فعائل، فے، عین اصلی ہے، لام اصلی ہے، اور درمیان میں حمزہ جو آ رہی ہے زیر اس کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی حمزہ آ رہی ہے زیر اس کے ساتھ ہے، لطائف، فعائل، تو یہ صرفی ہے۔ پھر سوری جو ہے، سوری، اس میں صورت سے ہے یہ لفظ، وہ ہوتا ہے جس میں میزان کے اندر موزون کی حرکات و سکنات کا تو لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن اصلی جو حرف ہے یا حروف اصلی اور حروف زائد کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو یہ سوری ہے۔ مثلا لطائف وہی ہے، لیکن یہاں آگے دیکھیں بر وزن کس پر آ رہا ہے؟ مفاعل، یہاں حمزہ کی جگہ عین آ رہا ہے وزن میں، جو ہم نے اوزان دیکھے، ان اوزان کے اندر دیکھیں ایک وزن ہے مفاعل، تو مفاعل جو وزن ہے اس پر اگر لطائف کو ہم تولیں گے تو یہاں حمزہ جو ہے یہ حرف اصلی تو نہیں ہے، یہ حرف زائد ہے، لیکن اس کا خیال ہم نہیں رکھتے، آواز تو صورت تو اسی طرح کی بن رہی ہے، آواز تو اسی طرح کی دے رہا ہے، تو یہ سوری وزن ہوا۔ اب ہمارا جو تعلق ہے وہ ہے عروضی وزن سے۔ عروضی وزن کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس میں نہ تو موزون کی حرکات و سکنات کا اور نہ حروف اصلی اور حروف زائد کا خیال رکھا جائے، بس ساکن حرف ساکن اور متحرک حرف متحرک کے مقابل ہو، جیسے کریمی ایک لفظ ہے کریمی، اور اس کا وزن ہے فعولن۔ اب فے، یہاں فے پر پیش ہے متحرک ہوا، عین پر پیش ہے متحرک ہوا، واو پر جزم ہے ساکن ہوا، لام پر پیش ہے متحرک ہوا، نون پر جزم ہے تو یہ ساکن ہوا، پہلے دو متحرک ایک ساکن۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سبب اور وتد اور فاصلہ، یہ جب تین چیزیں ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، میں کہوں گا یہ دیکھیں جی پہلے وتد آ رہا ہے اور پھر سبب آ رہا ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم نے ابھی اس کو ٹچ نہیں کیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے دو متحرک تیسرا ساکن، چوتھا متحرک پانچواں ساکن، تو کریمی کاف پر زبر متحرک ہوا، رے کے نیچے زیر متحرک ہوا، یہ پر جزم ساکن ہوا، میم کے نیچے زیر متحرک ہوا، اور یہ پر جزم ساکن ہوا، تو پہلے دو متحرک پہلے دو متحرک، تیسرا ساکن تیسرا ساکن، یہ متحرک لام متحرک، یہ ساکن نون ساکن، لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں دونوں پر پیش آ رہی ہے اور یہاں ایک زبر آ رہی ہے ایک زیر آ رہی ہے، تو ہم نے یہاں حرکات کو نہیں دیکھنا، یہاں اوپر ہم نے حرکات کو دیکھا، یہ دیکھیں لطائف، فاعل، جہاں زبر آ رہی ہے وہاں زبر آ رہی ہے، جہاں پیش زیر آ رہی ہے وہاں زیر آ رہی ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ دونوں جگہ پیش ہے مضموم ہے، جبکہ یہاں پہلا مفتوح اور دوسرا مکسور ہے۔ یہاں ہم نے دیکھنا کس کو ہے؟ ساکن اور متحرک کو۔ اور دوسری بات عروض میں یہ ہے کہ وہی حرف وزن میں شمار ہوگا جو پڑھنے میں ادا ہو رہا ہو، جیسا کہ نون غنہ ادا نہیں ہو رہا تو وہ وزن میں شامل نہیں، ہائے مخلوط یعنی دو چشمی ہے وہ وزن میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ حرف کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات حروف علت الف، واو اور یا معروف، یہ جو ہیں گر جاتے ہیں، کبھی کبھار یہ حرکت میں ہی ادا ہو جاتے ہیں زیر زبر پیش میں، تو ان کو بعض دفعہ وزن میں شمار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح اور پھر دیکھیں عروض میں کہ پیچھے ہم نے دیکھا دال، درد کے اندر ایک دال متحرک ہے یعنی اس پر زبر ہے، اور پھر رے اور دال دونوں ساکن ہیں، لیکن جب مصرے کے اندر آئیں گے تو تیسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا۔ تو یہاں عروضی وزن ان سب سے مختلف ہے کہ یہاں وہی حرف دیکھا جائے گا، وہی وزن میں لایا جائے گا جو پڑھنے کے دوران لے میں آ رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، جو اپنے ایک رکن، مستقل رکن رکھنے والا ہو۔ جس کا مستقل رکن نہیں ہے
تو اس کو عروض پہ یا وزن پہ اس کو وزن پہ نہیں تولا جائے گا. تو یہ عروضی وزن سوری اور صرفی میں یہ فرق موجود ہے. تو ہمارا تعلق جو ہے وہ عروضی وزن کے ساتھ ہوگا. جب ہم بیر سیکھیں گے تو ہم وہ حرف وہ ہمارے پیش نظر ہوگا جو وزن رکھتا ہو، جو اکائی رکھتا ہو. جو اپنی اکائی نہ رکھتا ہو وہ ہمارے تلفظ کا حصہ نہیں رہے گا، سوری ہمارے وزن کا حصہ نہیں رہے گا. اب دیکھیں جو اس سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ تذکیر و تانیث کا ہے. بالخصوص ہمارے پشتو بولنے والے حضرات کو تو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے. یہ میرے اساتذہ بھی کہا کرتے ہیں اور ہم نے اپنے جامعات کے اندر بھی دیکھا ہے. تو تذکیر و تانیث کا مسئلہ رہتا ہے. ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ہمارا لیکچر چونکہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. تذکیر و تانیث میں مذکر اور مونث کے کیا ہمارے پاس اصول، کیا قاعدے ہوں گے، یہ آپ کے سامنے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، یا اس ویڈیو کو یہیں روک کر ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یا ایک بار پڑھ لیں. میں صرف ان دو پر بات کروں گا کہ ایک ہوتی ہے حقیقی تذکیر و تانیث اور ایک ہوتی ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث. حقیقی تذکیر و تانیث یہ ہے نر اور مادہ، جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کر رکھا ہے کہ یہ مادہ ہے اور یہ نر ہے. جو نر ہے وہ مذکر ہے، جو مادہ ہے وہ مونث. اور دوسرا غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے. اس میں بے جان اشیاء ہے. ایک زبان میں ایک چیز مذکر ہوگی تو دوسرے میں مونث ہوگی، ایک میں مونث ہوگی تو دوسری زبان میں وہ مذکر ہوگی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے چاند، پشتو میں چاند مونث ہے، اردو میں چاند مذکر ہے. اس طرح ناک، ہندکو میں ناک مذکر ہے، اردو میں ناک مونث ہے. تو یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے. مسئلہ یہاں پڑتا ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث میں، اور اس کے اصول یہ ہیں کچھ آپ کے سامنے. اور باقی جو ہے یہ کتب کے مطالعے سے، اساتذہ کو سننے سے، مختلف لیکچرز کے سننے سے انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. شعر کہنے کے لیے تلفظ کی، تذکیر و تانیث کی اور عروضی وزن کی سیکھ ضروری ہے، اور الحمدللہ اس لیکچر میں ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے. انشاءاللہ آگے جب ہم بڑھیں گے تو ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ بحر کے حوالے سے ہی ہوگا.